آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیں جس کو کرنے سے جنت ملے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، جب آپ سے غلطی ہو جائے تو اس کے بعد آپ نیکی کر لیا کریں، تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک نیکی اللہ 10 نیکیوں کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ بندہ ایک نیکی کرتا ہے، بدلے میں اللہ اسے 10 عطا کر دیتے ہیں، اور نیکی جو ہے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ تو سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہی احسن الحسنات، نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ جتنی بھی نیکیاں ہیں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ، توحید، عقیدہ توحید اللہ نے سکھلا دی اس نیکی کے اندر۔ جو بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑی نیکی یہی چیز ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ میرے صحابہ کی جماعت، ذکروں میں سے سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو آپ بھی اس افضل ذکر کو افضل بنا کر افضل کیا کریں، اور افضل سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسعد الناس من شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن وہ بندہ خوش نصیب ہوگا جس بندے کو میری شفاعت مل جائے گی، اور جس بندے نے لا الہ الا اللہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور خالص کر کے اس کی تسبیح کرتا رہا، اس کا ذکر کرتا رہا لا الہ الا اللہ کا، کل قیامت کے دن اس بندے کو میری سفارش مل جائے گی۔ اور آخری بات، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی جامع حدیث، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لقب ملا ہوا ہے موسیٰ کلیم اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، کلیم کس کو کہتے ہیں؟ بات کرنے والا، کلام، جس نے اللہ کے ساتھ کلام کے۔ سیدنا موسیٰ کہتے ہیں اللہ مجھے کوئی ذکر تو بتلائیں، مجھے کوئی ایسی دعا بتلائیں جو میں ہمیشہ وہ دعا وہ ذکر پڑھتا رہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کر۔ کس کا ذکر کیا کر؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کر۔ سیدنا موسیٰ کہتے ہیں اللہ یہ تو سارے بندے کرتے ہیں، تیرے سارے بندے اس کا ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی خاص بتلا دے، یہ خاص ذکر ہے، اللہ کوئی خاص بتا دے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں موسیٰ آپ نے کیا سمجھا یہ عام ذکر ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیارے موسیٰ اے کلیم اللہ، میٹھے انداز میں ہے، اللہ گفتگو کرتے ہیں نا جب اپنے دوست سے اپنے یار سے تو میٹھے انداز میں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پیارے موسیٰ یہ جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، پہاڑ ہیں، آسمانوں کے اوپر جتنا بھی ملبے ہیں، زمینوں کے اوپر جتنے پہاڑ ہیں، ذرات ہیں، اللہ فرماتے ہیں سارے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں ترازو کے، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا ذکر رکھ دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ بڑا عظیم ذکر ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان سے یہ الفاظ ہوں اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے نا جی، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جب یہ ذکر زبان پہ آئے گا نا، جب خالق کی تعریف ہوگی نا، وہ تعریف کے لائق بھی ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ ذکر لفظ لا الہ الا اللہ اس کو کثرت سے کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔